حور کے نام سے کتنے خوش ہوتے ہیں، جیسے ملنے والی ہے. دیکھو رات میں 2 بجے تک فیس بک چلانے والے جنت کی حوروں کا سپنا دیکھ رہے ہیں. یہ لڑکیاں وہی امریکن بندریاں بن کے گھومنے والی جلسوں میں، یہ جنت میں جانے کا سپنا دیکھ رہی ہیں. جنت میں جانے. نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. وہ ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا تمہارے سامنے، اس زمانے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. عورتوں کو کاسیات دکھائی دینے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی، ہماری نظروں میں وہ کپڑے ہوں گے، ہم انہیں کپڑے محسوس کر رہے ہوں گے. تم اپنے اس زمانے میں قیامت سے پہلے یہ منظر دیکھو گے کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی، تم ان کو کپڑا کہہ رہے ہوگے عاریات، لیکن ان کے کپڑوں میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی. بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، آج ایسے کپڑے ہیں؟ ہمارے کالج اور اسکولوں میں جانے والی بچیاں کون سے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں؟ سوچو. ممیلات و مائلات، ایسا بناؤ سنگار کریں گی کہ ان کو دیکھے بغیر آدمی رہ ہی نہیں سکتا، لڑکا رہ ہی نہیں سکتا. ان کے میک اپ کو، بناؤ سنگار کو دیکھ کر وہ ان کی طرف مائل ہو جائے گا، مسکرا کر باتیں کرے گا، اور جیسی وہ ان کی طرف مائل ہوگا تو یہ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں گی. اس کو کہا جاتا ہے فرینڈ شپ. مائل ہونے کو فرینڈ شپ. کون ہے؟ دوست ہیں. فرینڈ لسٹ میں لڑکے ریکویسٹ بھیجتے ہیں لڑکیوں کو، کیا میری فرینڈ ہے. فرینڈ ہے، یہ اسلام میں نہیں چلتا. فرینڈ، لڑکی بھی کہتی فرینڈ ہے، لڑکا ہو. اب وہ الگ بات، بوائے فرینڈ نہیں، دھیرے دھیرے کھلتی، ہاں بوائے فرینڈ. اب تو بہت آسانی سے شارٹ کٹ کا زمانہ، بی ایف جی ایف، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ. ممیلات، یہ ان کی طرف مائل ہوں گی، یہ ان کی طرف مائل ہوں گے. یہ لڑکے ان کی طرف جھکیں گے، یہ ان کی طرف جھکیں گی. لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا. جب تم ایسی عورتوں کو دیکھو تو محمد رسول اللہ کا فرمان یاد کر لو، لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. بلکہ بعض لوگوں نے یہاں پر لا يدخلن کی جگہ لا يدخلن بھی لکھا ہے، معنی بدل جائے گا. عربی زبان میں جہاں حدیثیں لکھی گئی ہیں اس میں زبر زیر نہیں ہے، وہ لگانا پڑتا ہے. لا يدخلن الجنہ، اگر یہ ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. لیکن بعض محدثین نے اس کو یوں پڑھا ہے لا يدخلن الجنت. اگر لا يدخلن پڑھ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ایسی عورتیں کبھی بھی کسی بھی حال میں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی، یعنی عذاب دینے کے بعد بھی جنت سے نکالی نہیں جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گی. وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، یہ جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آ رہی ہوگی. یعنی جنت کے دروازے سے ایک گھوڑا کھڑا کریے اور اس گھوڑے پر دوڑیے اور 40 سال تک گھوڑے کو دوڑائیے. 40 سال، سمجھ رہے ہیں؟ 40 سال. مولانا جرجیز کی پوری زندگی سے اب تک 40 سال، اتنا لمبا زمانہ گزاریے اور نان اسٹاپ، کہیں روکیے نہیں گھوڑے کو.
اور وہ بھی جنت کا گھوڑا، یہاں کا نہیں، راستے میں کئی جگہ چارہ کھائے اور کئی جگہ لید بھی کرتا رہے اور بیمار ہو جائے۔ اس گھوڑے پر سفر کیا جائے تو 40 سال تک نان اسٹاپ دوڑتا رہے، 40 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی، جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اس کا مطلب ان کے اور جنت کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دی جائے گی کہ یہ 40 سال تک بھی اس گھوڑے پر بیٹھ کے سفر کریں تو وہ جنت میں نہیں پہنچ پائیں، اتنی دور کر دی جائیں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اوف، ہم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور کون ہے یہ؟ ہماری ماں بہن بیٹیاں تو ہیں، ہم نہیں کنٹرول کر سکتے۔ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، اور اگر اس کو بھی پڑھ دیا جائے وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا تو ترجمہ یہ ہوگا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی۔ یہ حال، یہ عورتوں کے تعلق سے ہو گیا، وہ مردوں کے تعلق سے ہو گیا۔ ہماری عقل کو چھپا لے وہ شراب ہے۔ ہاں ہاں سنیے، حضرت حمزہ جو اسلام لا چکے ہیں لیکن ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے اور حضرت حمزہ شراب کے نشے میں دھت ہیں اور گانا گانے والی کے گانا سن رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ گانا گانے والی کو مغنیہ کہا جاتا ہے، مغنی، گانا گانے والی۔ وہ گانا گانے والی گانا گا رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، بھیڑ لگی ہے۔ نبی اکرم کے چچا حضرت حمزہ اسلام تو لا چکے ہیں لیکن شراب کے نشے میں، اور شراب اس زمانے کی ہے، پی لی ہے جب حرام نہیں ہوئی تھی، حرام ہونے کے بعد تو پھر تو نہیں پیا کوئی، شراب کے برتن توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے، پھینک دی لوگوں نے، پھر ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم سے بیڑی سگریٹ نہیں چھوٹ رہی ہے، انہوں نے شراب کے مٹکے اور ڈرم بہا دیے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی حضرت حمزہ نے شراب پی، نشے میں آ گئے، مغنیہ کا گانا سنا، اس کا ڈانس دیکھا، وہ آ گئی اور ڈانس کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گانا گاتے گاتے وہ حضرت حمزہ کے بالکل قریب آ گئی۔ یہی ہوتا ہے شراب کے نشے میں، بیئر بار وغیرہ جو بمبئی میں کھلے ہیں، دلی میں کھلے ہیں، جا کر دیکھو۔ وہ آ گئی اور آتے ہی اس نے حضرت حمزہ کو چڑھا دیا۔ شراب کے نشے میں آدمی بہت جلدی چڑھ جاتا ہے، تھوڑی تعریف کر دو، چڑھا دیا۔ الا یا حمزہ للشرف النوائی، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، اے حمزہ تیرے کیا کہنے، تو موٹی اونٹنیوں کا مالک ہے۔ خوش ہو گئے شراب کے نشے میں، سمجھ گئے اونٹنی مانگ رہی ہے، اس کا گوشت تو چاہتی ہے۔ یہ اٹھایا کھنجر اور بغل میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ کھنجر اس کے پیٹ میں داخل کر دیا، اس اونٹنی کا کلیجہ نکال لیا اور پورا کا پورا کلیجہ نکال کے لائے اور اس مغنیہ کو دے دیا۔ لے، وہ خوش ہو گئی، جو چاہ رہی تھی وہی ہوا۔ حضرت علی کو جب پتا چلا کہ حمزہ نے میری اونٹنی کا سینہ چاک کر دیا، پیٹ چاک کر دیا، کلیجہ پھاڑ دیا، وہ قریب آئے تو حضرت حمزہ سے کہنے لگے آپ نے میری اونٹنی کو، ان کو بھی الٹا سیدھا بولنے لگے، کل یہ ہو۔ حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آئے،
آئے اللہ کے نبی ادھر آئیے اور میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ حضرت حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، آپ کو پتہ نہیں کہ حمزہ نے شراب پی رکھی ہے، آپ ان کے قریب پہنچے، آئے چچا جان، یہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا، یہ کہتے جا رہے ہیں اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھے، کہنے لگے تو کیا ہو گیا، جاؤ۔ کہا کیسے بات کر رہے ہو، ارے جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت حمزہ نے کہا تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی یہ شراب کے نشے میں ہیں، ابھی ان سے بات کرنا بیکار ہے، عقل مندی اسی میں کہ ابھی یہاں سے چلو۔ جب تک ان کی شراب کا نشہ نہیں اترے گا یہ صحیح سے بات نہیں کریں گے، اور جب تک ان سے بات کی جائے تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ ان کی گالیاں سنتے رہو۔ چلو چلو جب نشہ اترے گا تب بات کریں گے۔ چل دیے، بعد میں بات ہوئی ہوگی اور بدلہ دلوایا ہوگا۔ مجھے پورا واقعہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ شراب کے نشے میں حضرت حمزہ بھی اتنے بے قابو ہو گئے کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی عزت بھی نہیں کی۔ فرمایا تم سب میرے باپ کے غلام ہو، تم سب میرے باپ کے نوکر ہو، جاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ کیسے پی جاتا ہے انسان، کیسے اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے، گلے سے اتار لیتا ہے۔ اب تو حرام ہو چکی ہے۔